آپ بتائیے گا سر، یہ جلد سے جلوس اس وقت ضروری ہیں یا یہ کام پریس کانفرنس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے؟ اس پروگرام کے ذریعے آپ اپنی ساری بات کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اس ملک میں، ہر ملک میں، لیکن میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم جو ہے وہ ماڈل ہے نا، پھر قانون کی حکمرانی کا، لوگوں کے حقوق کے خیال کرنے کا، اور تمام لوگوں کو سکون کے ساتھ چلانے کا، سیاسی نظام کو کامیابی سے نکالنے کا، یہ وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی حکمران پارٹی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں حکمران وزیر اعظم نے اور ان کی پارٹی نے دھجیاں اڑائی ہیں آپ کے سوچ کی، آپ کے فکر کی، لوگوں کی سلامتی کی۔ جلسے وزیر اعظم کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نہ کریں تو اپوزیشن پہ بوجھ بڑھ جائے گا تنقید کا، لیکن جب گلگت میں جائیں گے اور خود اپنے جلسے کریں گے، پاکستان کی جس حصے میں جائیں گے وزیر اعظم دن دناتے پھریں گے، ان کے وفاقی وزراء دن دناتے پھریں گے، تو پھر اپوزیشن کو حق ہے نا کہ وہ جلسے کی حکومت کرے، اپوزیشن نہ کرے۔ کون سا الزام اور گالی ہے جو اپوزیشن کو نہیں دی جا رہی ہے؟ تو یقیناً اپوزیشن اپنے چیزوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ بھی حصہ لے گی۔ تو ذمہ داری تو حکومت کی ہے ندیم صاحب۔ بدقسمتی سے اس حکومت کو نہ سماجی تعلقات کا خیال ہے، نہ ہماری تاریخی روایتوں کا احترام ہے، نہ آئین اور قانون کا احترام ہے۔ جسے جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، نہ پوچھنے والا ہے نہ کرنے والا ہے۔ کل میں بیان دے رہا تھا کہ بھائی اس پاکستان میں کوئی ہے جو اس وزیر اعظم کو روکے؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ کوئی ہے ان کو روکنے والا؟ آئین کی خلاف ورزی کی پر کوئی نہیں روکے گا ان کو، لوگوں کے خلاف، حقوق کے خلاف جو کام کرے کوئی نہیں روکے گا۔ جب وزیر اعظم آزاد ہوں گے، جب ان کی وفاقی وزراء دن دناتے پھریں گے، تو ملک صاحب اپوزیشن تو یقیناً یہ کرے گی۔ کام سارا کرنا ہے حکومت نے۔ اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، کل اعلان کرے وزیر اعظم کہ میں یہ پورا عرصہ جو کرونا کا ہے میں کچھ نہیں کروں گا، محب وطن پاکستانی وزیر اعظم بن کے چلوں گا، آپ دیکھیں اپوزیشن مجبور ہو جائے گی اس راستے پہ چلنے کی۔